حبیبی یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ زمانے کو آگے بڑھنے دو، زمانے کو ترقی کرنے دو، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ اپنی آن بان اور شان کے ساتھ ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ آج کی دنیا میں جب ایک بے دین کافر ہاسٹن امریکہ میں بیٹھا ہوا اور ہزاروں میل دور کی خبریں بلکہ میرے دوستو دل کے چلنے کی آواز کو وہ ہاسٹن میں بیٹھا ہوا اپنے کان سے سن سکتا ہے، تو اے دنیا والو اور اے ایمان والو، کیا محمد الرسول اللہ کی آنکھ کے اوپر، کیا محمد الرسول اللہ کے کان کے اوپر یہ بھروسہ نہیں کہ وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دونوں جہان کی آواز کو سن لے؟ میرے دوستو، زمانہ ترقی کرتا چلا جائے گا، سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی، جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی، جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ثابت ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے حضور آسمان سے کیسے گزر گئے اور آسمان میں دروازہ کدھر سے ہو گیا، یہ سب میرے دوستو سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے۔ یہ تمام مشکلات تو وہاں ہو میرے دوستو جہاں پر کہ جسم باڈی ہو اور ایسی باڈی ہو کہ جو میٹیریل ہی میٹیریل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو ہے یقیناً، اور معراج کی رات بھی حضور جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن میرے دوستو وہ جسم ہے کہ جس جسم کے اوپر نور پیدا ہو جائے، نورانی جسم ہے، تو نورانی جسم کے آنے اور جانے کے لیے کسی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ میرا اور آپ کا جسم اگر کہیں جانا چاہے تو گیٹ کی ضرورت ہوگی، لیکن جو جسم نورانی ہوتا ہے، جو جسم صاف ہوتا ہے، اس جسم کے لیے میرے دوستو کہیں آنے جانے کے لیے کسی راستے اور کسی گیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کوئی دیوار اس جسم کے لیے حاجت نہیں ہوتا، وہ جسم جہاں چاہے چلا جائے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ نورانی ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں، بڑی ایسی معمولی سی مثال ہے۔ دیکھیے آئینہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آئینہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اس سائڈ میں ہوتے ہیں، لیکن جب آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے میں آپ ایسا معلوم کرتے ہیں کہ آئینے کی دوسری سائڈ میں آپ ہیں۔ اب بتائیے کہ آئینہ کے اس طرف آپ کیسے چلے گئے؟ آپ تو ادھر کھڑے ہوئے، لیکن جب آئینہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آئینے کی دوسری سائڈ میں آپ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینہ میرے دوستو صاف ہے، آئینہ شفاف ہے، آئینہ جو ہے وہ گندا نہیں، تو چونکہ آئینہ صاف ہے اس لیے آپ جب آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کا جسم معلوم ہوتا ہے کہ آئینے کے اندر چلا گیا، حالانکہ آپ تو ادھر ہیں۔ بس یوں ہی سمجھ لیجیے، یہ تو ایک میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ آئینہ دیکھنے والا یہ جسم آئینے کی صفائی کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہے، حالانکہ ہمارا جسم جو ہے وہ نوری نہیں، آئینہ صاف ہے، اور محمد رسول اللہ کا جسم تو میرے دوستو نوری ہے، وہ جہاں چاہے جدھر چاہے چلا جائے، اس کے لیے نہ کسی گیٹ کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے آنے جانے کے لیے کوئی چیز حارج ہے۔ چلے گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لے گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آدمی جس قدر ہائی آدمی اوپر کو جائے گا، اسی قدر اس کے نیچے کی جتنی چیزیں ہیں سب اس کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ موریشس کی جو سب سے اونچی بلڈنگ ہے، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جائیے تو پورا موریشس جو ہے وہ آپ کی نظر میں معلوم ہوگا، اس کو بھی چھوڑیے۔ آپ کبھی ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اور ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ کر کے کبھی موریشس سے آپ گزرے تو پورا موریشس آپ کو اس طرح معلوم ہوگا جیسے کہ کوئی تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ گول ہے، اس طرح سے فٹ بال کی طرح یہ دنیا ہے،
جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی طرف اونچے ہوئے تو پوری دنیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں آ گئی. دنیا سے اونچی چوٹی پر جانے والا آدمی اپنے نیچے تمام شہر کو دیکھتا ہے. اب یہ اپنی اپنی کیپیسٹی ہے میرے دوستو. آپ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں وہ دیکھنا اور ہے, اگر دوربین لگا کر دیکھیں تو وہ دیکھنا اور ہے, کوئی اور آلہ اگر آپ لگا کر دیکھیں تو وہ دیکھنا اور ہے. کسی دوربین سے آدمی 20 میل دیکھتا ہے, کسی سے 50 مائلز دیکھتا ہے. یہ دیکھنے کی بھی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. یہاں مجھے بتانا یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی جو نظر ہے وہ نظر ہماری اور آپ کی نظر نہیں, وہ اللہ کے حبیب کی نظر ہے. وہ نظر وہ ہے کہ جس میں خدا کا نور ہے. آپ جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو پوری دنیا آپ کے سامنے آ گئی. آپ نے پوری دنیا کو دیکھا. جب پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو دنیا پوری سامنے آ گئی. پہلا آسمان سامنے آ گیا, یہاں تک کہ وسع کرسیہ السماوات والارض. جب کرسی پر آپ جلوہ فرما ہوئے تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین آپ کے قدموں کے نیچے آ گئی. میرے دوستو ذرا اس سیٹ کو آپ دیکھیں کہ خدا کا محبوب عرش و کرسی پر جلوہ فرما ہے اور خدا کی خدائی ان کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اے میرے محبوب, آج کی رات وہ مبارک رات ہے, آج کی رات وہ مقدس رات ہے کہ میری تمام مخلوق آپ کے پاؤں کے نیچے ہے اور آپ کا پاؤں اے صاحب القدم, اے قدم والے رسول, آپ کا پاؤں تمام مخلوقات کے اوپر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور تمام کائنات حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے, حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زوالی الارض, فرماتے ہیں کہ زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی. فرأیت مشارقها ومغاربها, فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے جو ایسٹ سائڈ ہے ان کو بھی دیکھا, ویسٹ کو بھی دیکھا, ہر چیز کو دیکھا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ رفع لی الدنیا, دنیا میرے سامنے پیش کی گئی اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی آدمی اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہے, میں اس طرح پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں. میرے دوستو سرکاری دو عالم جب اوپر گئے, خدا کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا علم, آپ کا فضل, آپ کا نالج, آپ کی ریسپیکٹ اور آپ کی عزت, یہ تمام چیزیں اس مقام پر پہنچ گئی کہ جہاں کسی انسان کی مائنڈ اور کسی انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی. سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کو آپ نے دیکھا. علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل سے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, دو مرتبہ دیکھا. تو ایک مرتبہ آنکھ سے دیکھا اور ایک مرتبہ دل سے دیکھا. تو آنکھ سے دیکھا یہ تو ٹھیک ہے دیکھا, مگر دل سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے متعلق سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا دل عطا فرمایا ہے کہ اس دل کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. یعنی سب لوگ تو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں اور دل سے بھی دیکھتے ہیں. یہ واقعہ یہاں یاد کیجئے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو جبریل امین سے آپ نے ارشاد فرمایا, اے جبریل امین تمہاری کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے, کوئی سوال ہے تمہارا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جبریل امین وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے پیارے ابراہیم کوئی آپ کو ضرورت ہے, آج آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے. سرکار دو عالم نے وہ بدلہ اتار دیا اور فرمایا کہ اے جبریل امین بتاؤ تمہیں کوئی حاجت ہے مجھ سے؟
لیکن قربان جائیے کہ جبریل امین کی بھی کیا شان ہے، انہوں نے بھی وہ بات کی جو سرکار دو عالم کی رضا کے بالکل مطابق ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو اور آپ کی امت جب قبر سے نکلے یا رسول اللہ تو میں اپنے بازو کو بچھاؤں اور آپ کی امت کو میں لے جاؤں اور امت کے سواری کے میں کام آؤں۔ الحمدللہ یہ شان ہے امت محمدیہ علیہ تحیت و ثنا کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے، اپنے رب کو دیکھا بھی، اور دیکھنے کے بعد ہر چیز کا مشاہدہ فرمایا، ہر چیز کو آپ نے دیکھا۔ جنت کو دیکھا یہ ان کے غلاموں کے لیے، جہنم کو دیکھا یہ ان کے دشمنوں کے لیے، بے دینوں کے لیے، سب کچھ آپ نے دیکھا۔ اور دیکھنے کے بعد واپس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ اور یہ کرنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ حاضر ہوئے ٹھیک ہے، اللہ لے گیا، وہ تشریف لے گئے۔ میرے دوستو حضور کا رب کی بارگاہ میں جانا یہ اتنے تعجب کی بات نہیں جتنے تعجب کی بات رب کی بارگاہ سے دوبارہ دنیا میں آ جانا ہے۔ اس لیے کہ حضور جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اپنے گھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر ہے، وہ مکان ہے، حضور پہلے بھی وہاں حضور کا نور ہزاروں سال تھا۔ کوئی اپنے گھر میں جاتا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہاں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اور پھر اپنے غلاموں کے لیے حضور کا زمین پر تشریف لے آنا یہ تعجب کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں پر کرم فرمایا اور زمین پر تشریف لے آئے۔ قرآن عظیم اسی واقعے کو بیان فرما رہا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس پیارے چمکتے تارے محمد کی صلی اللہ تعالی اذا ہوا، جب وہ اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے جب تک رب کی وحی نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ جب محمد الرسول اللہ بولتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی بولی میں رب کی رضا بولتی ہے، رب کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے، اللہ اکبر، کہ وہ سو جائے تو میرا جے منامی، یہ تو جاگتے ہوئے، اور معراج کی رات جو معراج ہوئی وہ تو معراج ہے ہی، لیکن سرکار دو عالم کی جو سوچے ہوئے جو معراج ہے وہ تو میرے دوستو ہر رات ہے۔ میں کہ وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ بولے تو خدا سے ہم کلامی، اور جب وہ بولتے ہیں تو گویا خدا سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کو قرآن کریم نے بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ اکبر، فَأَوْحَىٰ، خدا نے وحی کی۔ اے میرے محبوب آپ آ گئے، اب تک تو یہ تھا کہ اللہ کا پیغام لے کر جبریل امین جاتے تھے، کبھی سرکار دو عالم کے دل میں وہ بات ڈالی جاتی تھی، لیکن اے میرے محبوب آج رات وہ آ گئی ہے کہ آپ کا رب ہے اور آپ ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب یہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے راز و نیاز کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ اب میرے دوستو اولیاء کاملین اور صوفیاء کاملین کا یہ فیصلہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو راز و نیاز کی تمام باتیں ظاہر کر دی۔
کوئی بات ایسی نہیں جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چھپائی گئی ہو یا چھپی ہو، صاف ظاہر کر۔ اور یہ اور بات ہے کہ سرکار دو عالم نے اس کا اظہار نہ فرمایا، لیکن جیسے جیسے وقت آتا جائے گا یہاں تک کہ قیامت میں سرکار دو عالم کی ہر شان کا اللہ کے فضل و کرم سے اظہار ہو جائے گا۔ میرے دوستو، معراج کی اس مبارک رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو بھی دیکھا، ہر چیز کا مشاہدہ بھی کیا۔ مشاہدہ کرنے کے بعد آپ دنیا میں پھر تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد جو ایمان والے تھے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معجزے کو تسلیم کر لیا، اور جو بے ایمان تھے جن کے دلوں میں شک اور شبہ تھا وہ اسی چکر میں رہ گئے کہ کیسے جا سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے۔ سوال و جوابات شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں تقریباً گزرنے والے 6 سالوں میں آپ کو بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ زکوٰۃ کے متعلق جو آیت نازل ہوئی وہ زمین پر، رمضان کے روزے کے متعلق جو آیت نازل ہوئی وہ زمین پر، حج کا جو حکم ملا وہ زمین پر، لیکن یہ جو نماز ہے اس کا حکم اور اس کی فرضیت کہاں نازل ہوئی؟ اللہ اکبر! اللہ کی بارگاہ میں جب حضرت محمد رسول اللہ حاضر ہوئے تو وہاں اس کی فرضیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کا نزول اور اس کا حکم خاص اللہ کی بارگاہ میں معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت پر کرم فرمایا اور سفارش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کر کے اور 45 وقت کی نمازیں معاف ہوئی اور 5 وقت کی نماز ہے، اور ان 5 وقت کی نماز کو جو پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ کرنا ہے کہ دیکھیے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام جب حضور معراج کو جا رہے تھے تو قبر میں جلوہ فرماتے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسئلے کو یوں بھی سمجھتے چلیے کہ اللہ کے تمام نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں بلکہ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی نبی اللہ حج یرزق لا یموت، نبی اللہ کا نبی جو ہے وہ قبر میں زندہ ہے۔ اب یہ سوال کہ وہ عبادت قبر میں کرتے ہیں تو عبادت تو دنیا میں ہے، دنیا سے گزرنے کے بعد تو عبادت نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ عبادت نہیں جو دنیا میں کی جاتی ہے، بلکہ وہ عبادت جو قبر میں وہ کرتے ہیں گویا وہ لذت اور ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے خدا کی یاد کرتے ہیں۔ یہ عبادت جو فرض ہے یہ تو دنیا میں، باقی قبر میں جو اللہ کے بندے نبی اللہ جو عبادت یعنی وہ جو نماز پڑھ رہے تھے تو گویا وہ لذت حاصل کرنے کے لیے، ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو وہاں اپنے راستے میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب وہاں مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود، اور جب آسمان پر گئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود۔ آپ اندازہ کیجئے ایک ہی وقت میں قبر میں بھی موجود، ایک ہی وقت کے اندر وہ مسجد اقصیٰ میں بھی موجود، اور ایک ہی وقت کے اندر وہ آسمان میں بھی موجود۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ہے مگر یہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود،
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے نماز لے کر آئے تو پھر وہاں بھی موجود اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی جو امتی ہے اس کے اوپر یہ بڑی مشقت ہوگی، یہ 50 وقت کی نماز وہ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ جائیے رب کی بارگاہ میں۔ تو برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور 5 نمازیں جو ہیں وہ معاف ہو رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام یہاں موجود۔ میرے دوستو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے آپ کا وصال ہوا، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے امت محمدیہ کی مدد فرمائی اور آپ کی مدد کی وجہ سے جو 50 نمازیں امت محمدیہ پر فرض ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے 45 معاف فرما دی۔ اور یہاں حکمت یہ تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس معاملے میں جو زیادہ کوشش کی اور بار بار حضور سے آپ نے کہا، تو آپ جانتے اس کے اندر حکمت یہ تھی کیونکہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ اے پیارے نبی، میں نے رب سے عرض کیا تھا کہ الہ العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ دیکھنے والی بات یہ تو مخصوص ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو چونکہ اب دیکھنا جو ہے یہ مخصوص ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے موقع دیکھا کہ ہم نے تو اپنے رب کو نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیچ میں نماز کی بات کو آپ نے چھیڑ دیا کہ جائیے معاف کرائیے اور پھر آئیے، جائیے معاف کرائیے اور پھر آئیے، تاکہ حکمت یہ تھی کہ اے پیارے نبی، اے محمد رسول اللہ، آپ جائیں، بار بار جائیں، بار بار رب کو دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں، اگرچہ میں نے رب کو نہیں دیکھا لیکن جس نظر نے رب کو دیکھا میں بار بار ان نگاہوں کی زیارت کروں گا۔ آپ جائیے، آئیے، آپ جائیے، آپ رب کو دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، اور اس پر وہ حدیث پڑھیے کہ من رانی قرآن الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میرے دوستو صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جوش میں اور محبت کے عالم میں آپ پکار اٹھے اور آپ نے کہا رأیت ربی فی سکک المدینہ، میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو دیکھا ہے۔ تو مدینہ کی گلیوں میں رب کو دیکھا ہے، کیا مطلب؟ رب تو گلی میں آنے جانے سے پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ محمد رسول اللہ رب کی ذات کے مظہر ہے۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے کہ میں نے رب کو دیکھا ہے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں موقع ملے، اے میرے پیارے نبی آپ جائیے اور بار بار آئیے اور آپ رب کو دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں۔ تو آپ نے رب کو ڈائریکٹ دیکھا اور میں نے اگرچہ ڈائریکٹ نہیں دیکھا لیکن انڈائریکٹ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں